لقمان کے نام سے پوری ایک سورہ اتاری ہے اور قیامت تک ان کا اس میں گرامی قرآن عظیم الشان کی زینت بن گیا ہے۔ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، درست بات یہی ہے۔ بعض مفسرین کہتے نبی تھے، لیکن اکثریت علماء اور محدثین کی اس بات پر متفق ہے کہ وہ ایک حکیم انسان تھے۔ وہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ایک سمجھدار، ایک دانا، ایک ہوشیار، ایک عقل مند انسان تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کی عقل مندی کا تعارف قرآن عظیم الشان میں کرایا ہے۔ وہ اصلاً ایک غلام تھے، نہ ان کا کوئی بڑا عہدہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی دولت تھی، نہ ان کے پاس کوئی منصب تھا، نہ معاشرے میں کوئی بڑا سٹیٹس تھا۔ وہ سوڈان کی طرف کے ایک علاقے کے رہنے والے حبشی غلام تھے، اور عربوں میں اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کے درمیان ان کا ایک اچھا خاصا تعارف پایا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اسلام سے پہلے جانتے تھے کہ لقمان نام کا ایک شخص بہت حکیم، بہت سمجھدار گزرا ہے، اور اس کی بہت سی کہاوتیں، بہت سے واقعات، بہت سی عقل مندی کی باتیں عربوں میں مشہور تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ بھی قرآن عظیم الشان میں اتار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مکہ میں ایک شخص آیا تھا، سوید اس کا نام تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس نے کہا کہ جی میرے پاس ایک کلام ہے، تو جس طرح آپ قرآن پڑھتے ہو وہ بھی اسی طرح حکمت والا ایک کلام ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجلہ لقمان، کتاب کا نام بتایا، لقمان کی باتیں۔ تو یہ حکیم لقمان جو ہے یہ اسلام سے بہت پہلے کے ایک انسان ہے، لیکن دنیا میں معروف اور مشہور ہے اپنی حکمت کی وجہ سے۔ ان کا کالا سا رنگ تھا، چھوٹا سا قد تھا، ایک غریب اور مسکین آدمی تھے، اور کوئی معاشرے میں ان کا سٹیٹس بظاہر نہیں تھا، لیکن یہ اپنی حکمت، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی عقل مندی کی وجہ سے ملکوں میں مشہور ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ وہ کہیں پہ وعظ فرما رہے تھے، ہدایت کی اور خیر خواہی کی اور عقل مندی کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو ایک چرواہے نے ان کو دیکھا۔ اس چرواہے نے ان کو بڑے مجمع میں کہا کہ تم تو وہی بندے نہیں ہو جو میرے ساتھ بکریاں بھی چراتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں وہی بندہ ہوں، بکریاں چراتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ مقام کیسے ملا کہ آج اتنے لوگ بیٹھ کے اور ادب اور احترام کے ساتھ تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ تو حکیم لقمان نے کہا کہ مجھے یہ مقام میرے اچھے خصائل نے، میری اچھی باتوں نے، میری اچھی عادتوں نے، میری اچھی صلاحیتوں نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ آج میں لوگوں کے درمیان معزز ہوں، ورنہ میں ہوں ایک چرواہا۔ ایک مرتبہ اور اسی طرح ہوا کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا، اس نے سوال کیا ان سے کہ ہم جانتے کہ آپ کی شخصیت میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، چھوٹا سا قد ہے، کالا سا رنگ ہے، اور آپ کے ہونٹ موٹے ہیں، جس طرح حبشی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ دولت مند نہیں ہیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، روپیہ اور پیسہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ اور منصب بھی نہیں ہے، آپ کوئی معزز اور کوئی اشرافیہ میں سے نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے اس کو کچھ باتیں بتائی کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں ہمیشہ سیدھی بات کرتا ہوں، میں کبھی حرام نہیں کھاتا، میں کبھی ناشکری نہیں کرتا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، میں کبھی بد زبانی نہیں کرتا، میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ان ساری باتوں نے مجھے
دنیا کے اندر ایک مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں ان کا تعارف کرایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی، عقل مندی، فہم و فراست عطا کی، اور اس کی نشانی اللہ نے آگے کیا بتائی، وہ یہ تھی کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اللہ نے حکمت اور فراست کی بنیاد کیا بتائی کہ ایک لو سٹیٹس والا بندہ، ایک دولت اور روپے اور مال سے تہی دامن بندہ، اور ایک ایسا بندہ کہ جس کی بظاہر پرسنالٹی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہے حکمت اور دانائی۔ اور آگے فرمایا کہ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور وہ نصیحت کر رہے تھے، تو لگتا یہ ہے کہ جیسے آخری عمر میں بندہ اپنی اولاد کو نصیحتیں کرتا ہے، یہ اس طرح کوئی انداز ہے۔ تو حضرت لقمان کو جو شکر ہے، اللہ نے اس کو دانائی سے تعبیر کیا ہے، اور ان کے شکر کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ وہ رئیس شہر کے پاس گئے، ایک عام سے نوکر تھے، لیکن اپنی دانائی اور اپنی فہم و فراست کی وجہ سے حکیم لقمان نے بلند مرتبہ پا لیا، اور وہ اس کے رئیس شہر کے سیکٹری اور خاص دوست بن گئے۔ جو شہر کا وزیر تھا یا رئیس تھا یا کوئی وزیر اعلیٰ تھا، اس نے جب دیکھا کہ میرے پاس ایک ایسا نوکر بھی ہے جو فہم و فراست میں، جو سمجھداری میں، عقل مندی میں وہ بہت لائق فائق ہے، تو انہوں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو رئیس شہر کی مصابہت میں ہمیشہ یہ اس کے ساتھ رہتے تھے، اچھے اچھے مشورے دیتے تھے۔ تو وہ رئیس شہر تھا، ظاہر ہے اس کا کھانا پینا، اس کا اڑنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا بھی اعلیٰ ہوگا۔ تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ رئیس شہر کے پاس کچھ پھل آئے، فروٹ آئے۔ رئیس شہر حکیم لقمان کا دوست بن گیا تھا، تو رئیس شہر اور حکیم لقمان میں کوئی تکلف نہیں تھا، آپس میں اچھی دوستی تھی، آپس میں بیٹھتے تھے۔ تو وہ رئیس شہر خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کاٹ کر فروٹ حکیم لقمان کو دیتا رہا، اور یہ کھاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کچھ پھل اپنے منہ میں ڈالا تو فوراً منہ سے نکال دیا کہ یہ بہت ترش اور کڑوا اور کھٹا تھا۔ تو اس رئیس شہر نے حکیم لقمان سے کہا کہ میں نے تمہیں یہ والا اتنا سارا کھلایا، تم چپ کر کے کھاتے رہے، اور میں نے ایک کاش اپنے منہ میں رکھی ہے اور مجھ سے تو ایک نہیں کھائی گئی، تم نے اتنا سارا کیسے کھایا؟ تو حکیم لقمان نے کہا رئیس شہر سے کہ دیکھیں جناب، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، اور آپ کو جو نعمتیں ملتی ہیں میں بھی وہی کھاتا ہوں۔ آج پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے مجھے کوئی چیز دی اور وہ اتنی کڑوی کسیلی ہے کہ کھائی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی میں نے اس لیے کھائی کہ آپ کے پاس سے ہمیشہ مجھے اچھا ہی ملا ہے۔ اگر آج پہلی دفعہ کوئی کڑوی کسیلی چیز آ گئی ہے تو میں اس کو نکال پھینکوں تو یہ